بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع حجت اللہ البالغہ میں انسانی اعمال اور اخلاقیات پر بحث کی ہے کہ اعمال اور اخلاق کا کیا تعلق ہے، اور پھر 4 باتوں میں سے پہلی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ انسان کے اعمال اور اخلاق انسان کے نفس سے اٹھتے ہیں، یعنی نفس انسانی میں پیدائش کے وقت جس پر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے انسان آہستہ آہستہ انہی چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی پہ اس چیز کا غلبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہوا کا مادہ زیادہ رکھا ہے، ایک آدمی پہ غلبہ ہے کہ اس میں مٹی کا مادہ زیادہ رکھا ہے، تو مٹی کی تاثیر اپنے آپ کو مٹانا ہے اور ہوا کی تاثیر اڑانا ہے اور آگ کی تاثیر جلانا ہے۔ تو اگر اس میں مٹی غالب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بنیادی طور پہ ایک عاجزی اس کی طبیعت میں ہے اور وہ آدمی اسی طبیعت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارات فرمائے ہیں، اور خاص طور پہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو گھر میں تشریف فرما تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، اور کھانے کا ایک پیالہ آیا اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس پہ ہاتھ مارا، اسے گرا دیا۔ یہ کھانا جو آیا تھا یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا تھا، اور زینب بنت جحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی تھیں، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو دادا پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا نسب عبد المطلب پہ پہنچ کے مل جاتا تھا۔ تو انہیں جب پتا چلا کہ میرے بھیجے ہوئے کھانے کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوئی، اور وہ آئیں اور جو ان کے معمول میں تھا انہوں نے سختی کا غصے کا اظہار بھی کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ بالکل خاموش سنتے رہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آخر پہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کہا، ہنسے اور فرمایا کہ تم تو جانتی ہیں، آپ تو جانتی ہیں کہ یہ ابوبکر کی بیٹی ہیں۔ یعنی جس طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات میں علم، برداشت اور نہ بولنا، نہ جواب دینا یہ چیزیں تھیں، اسی طرح ان کی طبیعت میں بھی ایسی چیز ہے، یہ خون وہی ہے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بات ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عمر کا خون ہے۔ تو اس طرح جس انسان کی فطرت میں جس چیز کا غلبہ خدا کی طرف سے ہو جاتا ہے وہ چیزیں غالب رہتی ہیں، صرف اتنا ہوتا ہے کہ تہذیب اخلاق ہو جاتی ہے، اخلاقیات کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ بس اس کے بعد یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسی چیزیں جو پیش آتی تھیں اس کی وجہ سے اپنا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغفور تھے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جسے اہل علم کو لکھنا چاہیے، اور اہل علم کو چاہیے کہ اس پہ غور کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں فکرہ چلا ہوا ہے نا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محفوظ تھے، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے اساتذہ سے اس مسئلے کو پوچھا، سمجھا، حل کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک سمجھ کے ہم نے نہیں دیا، نہ ہمیں کبھی سمجھ آیا کہ آخر اس میں فرق کیا، معصوم میں اور محفوظ میں فرق کیا ہے۔ 2 لفظوں میں آپ بتائیں کیا فرق ہے، اور اب تک تو سمجھ میں آیا نہیں، واللہ عالم آئندہ کیا ہو۔ کیونکہ اگر معصوم کو یہ کہیں کہ اس میں سرے سے گناہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہوتی تو پھر فرشتے میں اور اس میں کیا فرق ہے، اور اگر یہ کہیں
کہ خدا انہیں گناہ سے محفوظ رکھتا ہے گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود، تو پھر ان میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی لوگوں کو جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے اہل علم کو چاہیے کہ اس مسئلے پر غور کریں. اس لیے برس سوچنے اور اس مسئلے کو پڑھنے کے بعد خیال میں آیا کہ اگر اس فکرے کو اہل السنہ کی ترجمانی میں ہم یوں کہیں، یعنی فکرہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں، اس فکرے کو تبدیلی کے بعد ہم یوں کہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغفور ہیں. محفوظ نہ کہیے، بہت واقعات ملیں گے، بہت چیزیں مل جائیں گی ایسی، اب اس کی کون کون توجیہ کرتا پھرے. اس لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب خدا نے ان سب چیزوں کے باوجود کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، تو بات ختم ہو گئی کہ وہ مغفور ہیں. اور جو بخشا گیا ہے، اللہ نے جس کی بات کو معاف کر دی ہے، اب تم اس میں ڈھونڈتے کیا ہو؟ تاریخ کے حوالے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. مالک نے کہہ دیا کہ جتنے واقعات ہوئے ہیں سب بخش دیے، سب ختم کر دیے، تو اب جتنا کچھ بھی ہوا سب محض صفر ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اس لیے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات ملتے ہیں وہ دوران تربیت کے ہیں، اور دوران تربیت بڑی بڑی چیزیں پیش آئی ہیں. یہ جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی ہے، اس میں اوس اور خزرج کا جو رویہ تھا اور جو کچھ ہوا ہے اور ہونے جا رہا تھا، وہ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بالغہ سے کام نہ لیتے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل اپنی بیٹی کے معاملے میں خاموش نہ ہوتے، تو اس دن تو مسجد نبوی میں اتنا خون ہوتا کہ اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. وہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، ان حضرات کے رویے کیا تھے. تو اس لیے اس کے علاوہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے کہ یہ حضرات سارے کے سارے مغفور تھے، بس اللہ نے بخش دیا. اب اس بحث میں پڑھنا کیا ہے؟ ختم ہوئی بات. تو اس لیے یہ جو انسان کے اعمال اخلاق ہیں یہ سارے کے سارے ان چیزوں سے وجود پذیر ہوتے ہیں جن چیزوں پر اللہ نے انہیں پیدا کر دیا. ایک چیز یہ ہوتی ہے، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں یہاں پر گنوائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جس کام کو پوری سنجیدگی اور قصد اور ارادے سے کرنے کے لیے ہمت کرتا ہے، یہ ساری صفات راسخہ جو ہیں وہ نفس میں راسخ ہو جاتی ہیں اور وہیں سے ٹوٹتی ہیں. اس لیے کہ انسان کا خود وجود 2 چیزوں پر مشتمل ہے. انسان کے وجود میں ایک چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے شعور. ان 2 چیزوں سے انسان مرکب ہے. علم تو انسان کا شے کے ساتھ تعلق ہے. علم اس چیز کا نام ہے کہ انسان کسی چیز کے متعلق یہ رابطہ پیدا کر کے جان سکے کہ یہ چیز ضروری ہے، غیر ضروری ہے، یہ چیز نافع ہے، ضار ہے، یہ چیز میرے مطلب کی ہے، نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جب انسان شے کے ساتھ پیدا کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم، اور اس کا اپنا وجود ہے. اور دوسری بنیاد کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں ہے اور وہ شعور ہے. اور شعور کہتے ہیں اس چیز کو کہ کسی انسان کا انتشار باطن اس کے اخلاق صالحہ پر غالب نہ آئے. بس یہ کہتی ہے کہ انسان کا شعور یہ ہے کہ اس کے باطن کا انتشار یہ اس کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق پر غالب نہ آئے. اعمال تو نہیں، اچھے اخلاق پر غالب نہ آئے. یہ انتشار باطن جو ہے اس کو اتنا دبا لینا کہ انسان کے اچھے اخلاق پر یہ غالب نہ آئے اور انسان کے اچھے اخلاق غالب رہے. بس یہ ہے انسان کا شعور. اگر باطن کا انتشار غالب آ جاتا ہے اس کے اخلاق صالحہ پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی ہے. اور یہ چیز جانوروں میں نہیں ہوتی، درندوں میں نہیں ہوتی. درندوں کا بھی شعور ہوتا ہے
درندہ جانتا ہے علم کے اعتبار سے کہ یہ بوٹی کھانا میرے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. اس سے کبھی آپ دیکھیں بلی بیمار ہو جاتی ہے تو گھاس کھاتی ہے، ویسے تو کبھی نہیں کھاتی، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ اس گھاس کے کھانے میں ہوگا کوئی اس کی بیماری کا علاج وہ کرتی ہے. لیکن عام حالات میں درندے گوشت کھاتے ہیں، کسی وقت گوشت چھوڑ بھی دیتے. تو انسان کے باطن کا انتشار اس کے اخلاق صالحہ پر غالب آ جائے تو یہ شعور کی بربادی، اور اخلاق صالحہ باطن کے انتشار پر غالب آ جائے یہ شعور ہے حقیقی. یہ آدمی میں پیدا ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تب جا کر انسان بنتا ہے. اگر علم نہیں ہے، شے کے ساتھ نفع کا اور ضرورت کا علم نہیں ہے تو مارا جائے گا، اور شے کے علاوہ انسان کے باطن کا انتشار اگر اس کے اخلاقیات پر غالب آ جاتا ہے تو بھی انسان مارا جاتا ہے. کیونکہ باطن کا انتشار جو ہے وہ 3 راستوں سے آتا ہے. باطن کا انتشار کبھی تو آتا ہے غصے سے، اور اخلاق صالحہ یہ ہے کہ وہ سچی بات کرے، غصے میں جھوٹ بولتا ہے، غصے میں الزام لگاتا ہے. یہ حکمت ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا چیز، او یہ تو غلطی، ہاتھ لگ کے یہ کیا ہے، دیکھنا اس پہ ٹائم تھا. اچھا تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے نصیحت کی بات کی تو آپ نے فرمایا کلمۃ الحق فی الغضب والرضا، اور ہمیشہ ابو ذر صحیح بات کرنا، چاہے تم غصے میں ہو اور چاہے تم خوشی میں ہو. خوشی میں حق بات نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان صحیح راستے سے خوشامد، خوشی کا موقع اسے الگ کر دیتا ہے. خوشی میں آ کے پوری 1 مربع زمین دے دی، خوشی میں آ کے ایک بیٹی کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، خوشی میں آ کے بیٹے کو نواز دیا، بہو اور پوتوں کو نواز دیا، اور باقی خاندان کا کچرا ہو گیا. یہ حق بات تو نہ ہوئی. اسی طرح غصے میں آ کے الزام لگایا، جھوٹ بولا، تو باطن کا انتشار جو تھا اس کے عدل پر غالب آ گیا. اب جب باطن کا انتشار عدل پر غالب آئے گا تو اس کا مطلب ہے شعور میں کمی ہے، اور کمی بھی چھوٹی سی نہیں، 33% کمی ہے. اور باطن کے انتشار میں غلبے کا دوسرا دروازہ استقون میں جو کھلتا ہے وہ عقل سے، کہ باطن کے انتشار میں عقل کو غالب کر دے اخلاق صالحہ پر. اخلاق صالحہ تو یہ ہے کہ اس کی زمین اتنی ہے اور اس کی زمین اتنی ہے، تقسیم کرنی ہے نا. اب عقل میں یہ آتا ہے کہ اگر اس کی زمین سے ایسے تقسیم کر لی جائے تو بات بجائے دب بھی جائے گی، چھپ بھی جائے گی، لیکن حقیقت میں میری اولاد کو فلانے کو اس کا اتنا فائدہ ہو جائے گا. آج یہ کر گزرو، 30 سال بعد پتہ چلے گا کہ جو تقسیم کی تھی وہ اپنے خاندان کے لیے زیادہ اچھی. تو اس وقت تو دوسرا چاہے جان سکے نہ جان سکے، کاغذات میں کیا لکھوا دیا. کبھی مثلا شیعہ کی تقسیم ہے وراثت کی، تو دیکھا اس میں حق کم مل رہا ہے، سنی ہو گئے، سنی میں حق کم مل رہا ہے، شیعہ ہو گئے. پٹواری کو جا کر کہہ دیا کہ میرے متعلق یہ لکھ دو جی، ہم تو شیعہ ہیں شروع سے. اس لیے کہ وراثت میں اگر حنفی فقہ کے مطابق کیا جائے تو کم ملے گا، یا اسے کہہ دیا کہ حنفی فقہ کے مطابق زیادہ ملتا ہے تو لہٰذا ہم شروع سے ہی سنی ہیں جی، ہم تو شیعہ ہیں ہی نہیں. یہ عقل کو اس کی اتباع کر کے دوسروں کا حق مارنا، یہ باطن کے انتشار کو صحیح چیز پر غالب کرنا ہے. یہ باطن کا انتشار، اور باطن کے انتشار کا تیسرا دروازہ کھلتا ہے جنس کے ذریعے، کہ انسان جنس کے معاملے میں استغفر اللہ معاذ اللہ بے بس ہو جائے. اور جب بے بس ہو جاتا ہے اور اخلاقی طور پر گرتا ہے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 33% تو وہ ہو گیا. یہ تینوں دروازے انسان کے لیے کھلتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو جنس کے معاملے میں بیوی اور باندی کے علاوہ کچھ چاہتا ہے فاولئک هم العادون، یہ حد سے گزرنے والے آدمی. حد ہوگی، ہر چیز کی ایک حد ہے تو حد سے ہی گزر گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور اس فتوے میں متع کی اجازت بظاہر ملتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور کہا عبداللہ کو بلا کے لاؤ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہاں اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کہاں، کہ مطلب مرتبے میں بھی بڑا فرق تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اور ان کی عمر میں بھی فرق. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مصدر تھے پورے دین کی حقیقت میں صدور وہاں سے ہوتا تھا، اونچی سے تربیت وہاں تھی، یہاں تو وہ معاملہ نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ میرے اور تمہارے درمیان اس مسئلے میں فیصلہ کرنے والی چیز اللہ کی کتاب ہے. خدا کی کتاب جو فیصلہ کرے ہم دونوں کو ماننا ہے. ان کا ام المومنین رضی اللہ عنہ بالکل ٹھیک ہے، آپ فرمائیں. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ ازواجہم، ان کی بیویاں یا ان کی باندیاں، فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو ان دو کو چھوڑ کے کوئی تیسری صورت اختیار کرتا ہے تو حد سے گزرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ یہ جو متع کی تم بات کر رہے ہو یہ اس عورت کا کیا مقام ہے؟ کیا وہ بیوی ہے؟ کیا وہ باندی ہے؟ اور خدا کی کتاب سے ادھر ادھر نہ ہونا. عبداللہ چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکے. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے گرفتی ایسی فرما دی تھی. یہ تینوں کمزور پہلو ہیں انسان میں شعور کے برباد کرنے کے. اس کی جب شعور برباد ہو جاتا ہے تو یہ تین راستے ہیں جو کھلتے ہیں. نتیجہ ایک انسان کے پاس علم چاہے ہو، شعور نہیں رہتا. یہ شعور اور علم دونوں ملتے ہیں تب جا کر انسان میں انسانیت آتی ہے. اور اسی لیے جن اقوام میں علم کی ترقی ہو جائے لیکن شعور کی ترقی نہ ہو تو وہ اقوام انسانوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی. یہ بچے ہمارے پورے یورپ اور امریکہ کا جو گن گاتے ہیں نا، تو ان قوموں پر غور کرو، ان کا علم بڑھا ہے، نتیجے میں ایجادات بڑھ گئی ہیں. بجلی ایجاد کر لی، ایٹم بم بنا لیا، فلاں چیز کر لی، فلاں چیز کر لی. اور باطن کا انتشار ان کے اخلاقیات پر غالب ہے یا نہیں ہے؟ خود فیصلہ کر. ان کے باطن کا انتشار ان کی اخلاقیات پر اگر غالب نہ ہو تو ان کی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بیٹھ کے 50 سالوں کے منصوبے بناؤ کہ آج سے 50 سال بعد فلاں ملک کو فلاں سے لڑانا ہے، فلاں طاقت کو فلاں سے لڑانا ہے، وہاں مذہب استعمال کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور اس جیسے اسلحے کی فیکٹریاں آج لگاؤ اور اسلحہ بناؤ. 30 سال بعد جو جنگ کرانی ہے فلاں فلاں ملک میں تو یہ اسلحہ وہاں پہ بک جائے گا. تو انویسٹمنٹ ہو گئی، 30 سال کے بعد انڈسٹری کا سارا پیسہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. یہ باطن کا انتشار نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے انسان سب سے زیادہ محتاج اس بات کے کہ اپنی تکمیل کرے. کوئی دنیا میں بے وقوف سے بے وقوف بھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے گھر میں فاقہ رہے اور میں ہمیشہ لوگوں کو کھلاتا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں اپنے محلے میں کرائے کے مکان پر رہتا ہوں اور لوگوں کے گھر میں بناتا رہوں اور اپنا مکان نہ بناؤں. کوئی عقل مند کہے گا کہ یار اپنا گھر پہلے بنا لو اور اس میں بیٹھ کے رہ کے پھر کرائے کے پیسے بچ جائیں گے، پھر سارے شہر کو گھر بنا دینا، لیکن پھر اپنا تو پہلے بناؤ. انسان کی تکمیل اپنی صورت ہوتی ہے، زیادہ ترجیح دیتا ہے. اب نتیجہ ان اقوام کا کیا ہے کہ ان میں عقل کی خیانت دیکھو کہ نفس باطن کی جو خباثت ہے عقل کے دروازے سے داخل ہوئی اور انہوں نے اپنے شعور کا تیا پانچا کر دیا. ایجادات پہ ایجادات ہو رہی ہیں، یہ چیز ایجاد ہو رہی ہے، یہ چیز ایجاد ہو رہی ہے، موبائل فون ہے، سیل فون ہے، سب اس کا تعلق علم سے ہے. اور جو ان کے باطن میں انتشار ہے اس انتشار پر انسانی اخلاقیات اگر غالب آتی تو کہتے نہیں دنیا میں آپس میں لڑانا نہیں ہے.
قوموں میں فساد نہیں پیدا کرنا، دنیا میں ہمیشہ اچھے کام کرنے ہیں، وہ باطن کا انتشار ہے جو اتنا فساد پھیلاتا ہے، اتنا فساد کہ دنیا میں اب تو نہیں لیکن ممکن ہے کبھی کبھی کوئی تاریخ بدلے اور پھر تجزیہ ہو کہ یہ جنگیں ساری کی ساری کیا ہوئی تھیں جس میں پیسہ سارا عربوں کا، خون مسلمانوں کا اور دماغ یہودیوں کا۔ یہ جنگوں کا خلاصہ یہی ہے، دماغ یہودیوں کا، پیسہ عربوں کا اور خون مسلمانوں کا۔ پوری امت کا خون بہا ہے، ہر جگہ سے دنیا سے لوگ آئے، اور چلانے والی پیچھے جو مشینری تھی وہ باطن میں جو تباہی مچی ہوئی، اور دوسرا غصہ، اظہار اس غصے کا، دھماکے، یہ وہ، ہمارے یہاں تم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اور غصے میں ایسے بکھرے ہوئے کہ تم نے اگر ایک آدمی مارا ہے تو ہم تمہارے 100 آدمی ماریں گے، اگر تم نے ایک اٹیک کیا ہم تمہارے لیے اتنے اٹیک کریں گے، تم نے ہمارا محلہ مٹایا ہے ہم تمہارے ملک مٹا دیں گے۔ جھوٹ، اس ملک میں بھیجو، اس ملک میں بھیجو، وہاں دیکھو یہ ایسے بم بنا رہے ہیں، ایسے بم بنا رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ اگلوں کے اپنے نمائندے گئے، انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ کوئی بم نہیں بن رہا، اچھا نہیں بن رہا تو بھی ہم ماریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانی شعور کی کمی ہے۔ تو اس لیے علم کی بنیاد پر ایجادات ہو رہی ہیں، اور شعور پھر جنس کا جو حال ہے جو دنیا میں انہوں نے کیا اس پہ تو کچھ ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اسی لیے جب قومیں اس ڈگر پر چل پڑتی ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ قوم نہیں رہی، جانور ہو گئے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے وَجَعَلَنَّهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور یہودیوں کی شکلیں بگاڑ کے ہم نے سور اور بندر بنا دیے، کیونکہ ان میں علم تو جو کچھ بھی ہو سو ہو، شعور نہیں رہا۔ اور شعور جس چیز کا نام تھا یعنی باطن کے انتشار پر اخلاقیات کو غالب رکھنا، اخلاقیات غالب نہ رہیں اور یہودیوں نے سود اور ان چیزوں کو لینا شروع کر دیا، حرام کے معاہدے شروع کر دیے، یہ سب چیزیں۔ تو اس لیے یہ جو اعمال ہیں انسان کے، انسان کا وجود خود ان دو چیزوں کا مرہون منت ہے، علم کا اور شعور کا۔ جتنی اس میں کمی آتی چلی جائے گی دونوں طرف، اتنا ہی انسانیت کے مرتبے سے گرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کا وجود اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں، کمال کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ نے کہا کہ کن عالمن او متعلم، یا تو خود عالم ہو، علم پھیلاؤ، اور یا پھر تم سیکھنے والے بن جاؤ۔ ان دو کے علاوہ تیسری حالت ہلاکت ہے۔ علم تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، غزالی کہتے ہیں وہ انسانی زندگی میں ایسی حیثیت رکھتا ہے، اتنا رچا بسا ہوا ہے کہ آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ آسان مثال آپ دیں اس کی، ہوا ہے، ہوا کے بغیر کوئی آدمی کہاں جی سکتا ہے؟ خون ہے انسانی جسم میں، اس کے بغیر کیسے جی سکتا ہے؟ ادھر خون جمع اور ادھر موت واقع ہو گئی، ادھر ہوا ختم ہوئی اور ادھر انسان مر گیا، آکسیجن کی کمی سے مر گیا، سلنڈر نہیں ملا آکسیجن کا، آکسیجن زیادہ چاہیے تو مریض مر گیا۔ یہ علم اسی طرح انسانی زندگی میں رواں دواں ہے کہ اگر یہ علم نہ رہے، یعنی آدمی میں یہ صلاحیت نہ رہے کہ یا وہ اپنے پاس سے لوگوں کو علم دے یا علم کو سیکھے، جہاں یہ صلاحیت ختم ہوئی انسان ختم ہو گیا، مر گیا۔ اور شعور وہ ختم ہوا، بالکل ہی مر گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے متعلق بہت بلند کلمات ارشاد فرمائے۔ اسی لیے تابعین میں، تبع تابعین میں، ان لوگوں میں علم، عبادت، یہ چیزیں اتنی زیادہ تھیں کہ اب اندازہ کریں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں 30 سال تک امام کی مجلس میں جاتا رہا اور ہر مرتبہ نئی بات معلوم ہوتی تھی، ہر مرتبہ علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ آخر کتنا علم تھا کہ ایک بندہ 30 سال تک باتیں کرتا رہا اور علم تھا کہ ختم ہی نہیں ہوا۔ کہاں رشتہ جڑ گیا تھا؟ یا علم کا کوئی زمزم کا کنواں ان کو اللہ نے دے دیا تھا کہ ہر مرتبہ پانی نکلتے ہی چلا رہا ہے۔ یہ چیز ہوتی، اس لیے یا تو وہ علم کو پھیلاتا ہے یا پھر اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
یہ دوسرا درجہ کہ اس سیکھنے کی صلاحیت اس انسان میں ہونی چاہیے. جب سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ہر ایک سے علم سیکھتا ہے، ہر ایک سے پڑھتا ہے، ہر ایک سے معلومات حاصل کرتا ہے، نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں اس کو. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے کسی نے آ کے کلکتہ کے حالات سنائے، نابینا ہو گئے تھے تو شاگرد کہتے ہیں اتنے غور سے حضرت نے کلکتہ کے حالات سنے کہ اچھا کلکتہ میں ایسے ہو رہا ہے، اچھا کلکتہ میں بجلی آ گئی ہے، اچھا چھاپا خانہ شروع ہو گیا ہے. اتنے مزے سے اس سے حالات گریدتے تھے، پوچھتے تھے. وہ کیا تھا جذبہ؟ سیکھنے کا جذبہ کہ پتہ چلے، مزید پتہ چلے. یہ وہ چیز ہے. اور پھر اس کے بعد عبادت ہے. عبادت کہتے کسے؟ اس کی اصل جو ہے نا عبادت کی، وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کافی سارا. عبادہ، عبید ایک جڑی بوٹی کو کہتے ہیں. جڑی بوٹی میں خوشبو ہوتی ہے، اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے کہ جو جانور سونگتا ہے مثلا اونٹ تو اسے چرے بغیر رہ نہیں سکتا. اس میں اشتیاق کو پیدا کرتی ہے، شوق کو پیدا کرتی ہے کہ میں اس جڑی بوٹی کو چر جاؤں. یہ جڑی بوٹی ہے عبادہ، اس سے عبادت نکلی ہے. اس کا پہلا کام یہ ہے کہ شوق اور ولولے کو پیدا کرے. تو اونٹ جب سونگتا ہے مست ہو جاتا ہے کہ اتنی زبردست خوشبو، اور جب اسے چر لیتا ہے مصیبت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے شدید گرم ہوتی ہے. اب اونٹ اسے کھانے کے بعد پانی کی تلاش میں دوڑتا ہے کہ پانی ملے تو صحراؤں میں پانی کہاں سے ملے. یہ اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور پانی مل جائے اسے پینے کو، یہ مرحلہ گزر جائے تو یہ بوٹی اونٹنی کے دودھ اور گوشت میں اونٹوں کے اضافہ کر دیتی ہے. دودھ بھی بڑھ جاتا ہے، گوشت بھی بڑھ جاتا ہے. تو ابتدا ہوئی شوق سے، درمیان کا مرحلہ ہوا سختی کا، اور انتہا میں فائدہ ہے. یعنی ایسی سختی، ایسی چیز جس کا انجام کار نفع پہ مبنی ہو، اسے عبادت اسی لیے عبادت کو کہتے ہیں کہ عبادت کے آغاز میں آدمی کو شوق ہوتا ہے. اچھا شب رات آ گئی، لیلۃ القدر آ گئی، رمضان آ گیا، چلو تھوڑا سا لوگ خیرات کریں، اچھا میں بھی خیرات کرتا ہوں. یہ شوق اور ولولہ اٹھتا ہے نا. مگر جب عبادت وہ شروع کرتا ہے تو تھوڑے ہی دن میں کہتا ہے کہ اچھا رات کو یہ نہیں ہو سکتا، اس رات میں اتنے نفل پڑھنے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ذرا بھی پروگرام دیکھ لیں. وہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا، اس مشقت کے مرحلے سے عبادت میں گزر جائے تو انجام کار اللہ کی خوشی نصیب ہو جاتی ہے. انجام کار گوشت اور دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے. عبادت یہ ہوتی ہے. یہ تشریح سن لیجئے، پھر شاید ہی کبھی سننے کو ملے. تو عبادت یہ ہے کہ اس کے تینوں مراحل وہی. تو عربوں کو کیا پتا تھا عبادت کا قدیم زمانے میں، لیکن اونٹوں کے چرنے سے یہ جس بوٹی کو چرتے تھے اصل میں اس کا نام تھا. تو انسان کے اخلاقیات میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے نفس کا جو جڑ ہے نا وہ ادھر سے اٹھتے ہیں. اور دوسری بات یہ فرما دی اس کے بعد کہ اعمال اور اخلاقیات کے واپس انسان کے نفس کی طرف آتے ہیں. عبادت کرتا ہے، انجام کار نفع اسی کو ملتا ہے. دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، گوشت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسی کا فائدہ ہوتا ہے اور کسی کا کیا فائدہ ہونا ہے. اس لیے انسانی نفس کی طرف اعمال اور اخلاقیات لوٹ آتے ہیں. اور لوٹنے کے بعد تیسری بات یہ فرما دی کہ وہ انسان سے چمٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ شعور میں جتنی ترقی آتی چلی جاتی ہے انسان اپنے آپ کو اتنا ہی سنوارتا چلا جاتا ہے. اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو کمال کے مرتبے پہ فائز ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ. ایک طرف بیٹی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، تہمت لگی ہوئی ہے. دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قصے کو آپ پڑھ جائیں، ساری کتابوں میں پڑھ جائیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سارے قصے میں بولے ہی نہیں، چپ. بیٹی کا مسئلہ ہے اور بیٹی بھی ایسی پیاری ہے،
اس کے وجود نہیں بولی، چپ رہے، دیکھتے رہے. بہت کم جملے، 4 جملے مل جائیں گے، 5 جملے مل جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ ملتا ہی نہیں. ایک مرتبہ جستجو ہوئی جب یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اس موقع پہ، جتنا حدیث کا ذخیرہ ممکن تھا چھان مارا، 4-5 جملوں سے زیادہ کچھ کہا ہی. کیا جملہ کہا؟ جب یہ تہمت لگی، بیٹی کے متعلق سنا، چپ رہے. اب مدینہ منورہ میں شور مچا ہوا ہے کہ ابوبکر کے گھرانے میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بہت زیادہ جب پریشر اور زور اس بات کا بڑھا تو ایک دن فرمایا کہ ابوبکر کے خاندان نے تو کفر کے زمانے میں کبھی ایسی حرکت نہیں کی اس کی خواتین نے، اب تو اللہ نے میں اسلام سے نوازا. کیسی مناسب بات کی، کیا جملہ کہہ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ رو رہی ہیں اور والد اور والدہ کو کہتی ہیں جواب دیں آپ. اور دونوں سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جملے بڑے سخت ہیں. انہوں نے کہا میں اس رشتے کا واسطہ دیتی ہوں جو ابا آپ سے ہے اور امی آپ سے، اور میرے ماں باپ، آپ خدا کا خوف کریں. مجھ پہ تہمت لگی ہے اور آپ لوگ بولتے نہیں ہیں میری دفاع میں، میری حمایت میں. خدا کا خوف نہیں ہے آپ میں. چپ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا بات بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق. تو صرف اتنا فرمایا کہ بیٹی اللہ کے رسول ہے. چپ بس. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے. چپ ہو. ایک جملہ اور آ گیا. جب وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا محبت اور تعلق سے ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے ہاتھ چھڑا لیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاں ایسے نہیں کرتے. ڈانٹ دیا بیٹی کو کہ یہ کیا حرکت، ایسے نہیں کرتے. بس 4-5 جملے، اس سے زیادہ بولے ہی نہیں. سارا طوفان گزر گیا، سارا سیلاب گزر گیا. اس لیے کہ انسانی شعور ہے نا، اس میں جتنے اچھے اخلاقیات تھے وہ غالب رہے، اور وہ عقل، وہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے. بالکل نہیں بولے کہ ٹھیک ہے ایک وقت ہے گزرے گا، دیکھو آخر پہ کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے. یہ چیز ہے کہ انسان کے جتنے اخلاقیات اور اعمال ہوتے ہیں یہ پلٹ کے انسان کی طرف سے آتے ہیں. تیسری چیز حضرت رحمت اللہ یہ فرمائی، اور چوتھی چیز یہ فرما دی کہ انسان کے اعمال اور اخلاق یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہوا میں اڑ جائے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا انجام کوئی نہ نکلے، بلکہ اس کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور وہ ریکارڈ قیامت میں سامنے آ جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَاهُمْ إِلَىٰ مَا عَمَلُوا، اور ہم دیکھیں گے ان اعمال کو جو انسانوں نے کیے ہیں اور جنہوں نے ہمارا انکار کیا تھا، اور وہ جتنے بھی نیک اعمال لے کے آئیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم اسے ایسے کر دیں گے جیسے ہوا راکھ کو اڑا دیتی، جیسے ہوا مٹی کو اڑا کے بالکل برباد کر دیتی ہے. ان کے اعمال ایسے بلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. دوسری جگہ فرمایا قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کو دیکھیں گے اور کوئی چیز ان کے لیے. اس طرح کی مختلف آیات ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوتھی بات کہتے ہیں کہ اعمال اور اخلاق کا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے، اور اس ریکارڈ پر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ انسان نے عمل کیا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رہا، یہ ریکارڈ قیامت میں سامنے لایا جائے گا. اس پہ انشاءاللہ بات کریں.